محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. بے شک اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی غلاظت گندگی دور فرما دے اور تمہیں ہر قسم کی آلائش سے اس طرح پاک فرما دے جس طرح پاک کرنے کا حق. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک رازق و مدبر ہے، بے شمار درود و سلام سید الانبیاء والرسل سید النبیین والمرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کا 22ویں پارے کا پہلا حصہ اور سورہ احزاب اس کے آیت نمبر 33 کا ایک حصہ اور اس کا ترجمہ آج کے موضوع کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا. ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ اہل بیت سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسنین کریمین جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ عنہما، یہ 5 شخصیات جنہیں لا علمی، جہالت یا عجمی سازش سے متاثر ہو کر ان کے لیے ایک لفظ اتنا عام ہو چکا
کہ ہم اس لفظ کی تہ تک گئے بغیر خود بھی اور ہماری اولادیں بھی بالعموم اپنی زبانوں پر وہ لفظ ادا کرتے جسے عرف عام میں پنجتن موت کا نام دیا گیا۔ تھوڑا سا غور کریں تو بنیادی طور پر اس لفظ کا استعمال ہی اہل سنت کے منہج اور ان کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اور یہ دعوت بنیادی طور پر سرے سے ہی غلط ہے، اور اس لفظ کے استعمال سے اہل بیت کی محبت کا اظہار کیا جاتا، جبکہ ہمارے وہ ساتھی حقیقتاً اپنے اس دعوے میں قطعی طور پر برحق اور سچے نہیں۔ اہل کا معنی ہوتا ہے ہمارے، اہل کا معنی ہوتا ہے والا، بیت کا معنی ہوتا ہے گھر۔ یہ دو لفظوں کا مجموعہ اہل بیت سے مراد گھر والے، اور کتنی صریحاً زیادتی کہ گھر والوں میں بیویوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ یہ بات سراسر انصاف کا قتل ہے۔ بیٹی کو تو شامل کیا جائے لیکن ماں کو شامل نہ کیا جائے، حالانکہ اولاد سے پہلے ماں کا مقام ہے۔ اولاد کا مقام اور اولاد کا مرتبہ ماں کے بعد ہے۔ نمبر 2، کتنی بڑی زیادتی کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں میں سے صرف 2 نواسوں کو اہل بیت میں شامل کیا جائے، باقی نواسوں کو شامل نہ کیا جائے، حالانکہ جو تعلق ان 2 نواسوں کا ہے رشتے کے لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہی تعلق باقی نواسوں اور نواسیوں کا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ جو میں نے پڑھی اس سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبوی کی عظمت بیان فرمائی، اور جب ہم اس لفظ کی تعریف لغت کے لحاظ سے پڑھتے ہیں تو علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں الرجل زوجته واولاده يدخل
ہوتی ہے کہ ایک شخص کے اہل بیت میں اس کی بیوی اور اس کی اولاد شامل ہوتی. آئیے قرآن پاک سے یہ بات ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ملک مصر سے نکلے، مدین کے مضافات میں پہنچے اور کچھ مراحل طے کرنے کے بعد سیدنا شعیب علیہ السلام کے گھر آپ پہنچ گئے. حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو پیشکش کروائی، انی اريد ان انكح احدى بناتي هاتين فلا ان تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. اے موسیٰ، تو نے میری بچیوں کے ساتھ احسان کیا، ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور میں احسان فراموش نہیں ہوں. میں تیرے اس احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں. شرط یہ ہے کہ وہ 8 سال میری خدمت کرے، اور اگر 10 سال وہ خدمت کرے گا تو یہ تیری اپنی خوشی اور مہربانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش سن کر جواب دیا، ایا الاجرین قضیت فلا عدوان علی، کہ میں اس معاہدے کی پاسداری کروں گا. یہ میری مرضی ہے کہ میں 8 سال آپ کے گھر میں رہوں یا 10 سال، لیکن ایسے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ بات اس لیے کی کہ آج ہمارے معاشرے میں اور قرآن مجید کی تعلیمات ان کے آفاقی، عالمگیر اور قرآن مجید قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور نور کا سرچشمہ. آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، رشتہ طے ہو جانے کے بعد 2 4 6 سال فریقین کا آنا جانا رہتا ہے، اور خاص طور پہ لڑکے والے چکر پہ چکر طواف پہ طواف کر رہے ہیں لڑکی والوں کے گھر کا، اور لڑکی والے 5-7 سال خوب کھا پی کے جواب دے دیں گے اور اعتراض کیا کریں گے، لڑکی کا لڑکا جو ہے نا یہ چلنے میں تھوڑا سا لگڑا کے چلتا ہے. ان ظالموں کو پہلے پتا نہیں چلا. اس بات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے وہ الفاظ میری اور آپ کی رہنمائی کے طور پر بیان فرمائے، لا عدوان علی، میرے آپ کے درمیان یہ جو معاہدہ ہو چکا، نہ میں اس کی مخالفت کروں گا نہ آپ اس کی مخالفت کریں گے. معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اور میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اس کی پاسداری بھی کروں گا اور اس کا پہرا بھی دوں گا. مدت گزر گئی، آپ نے علیہ السلام سے اجازت لی اور اپنے وطن کو واپس چلے. وہ کتنا عظیم
داماد بھی اللہ کا پیغمبر اور سسر بھی اللہ کا پیغمبر، اور وہ بنانا کتنا بابرکت۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ سفر ان دو الفاظ میں بیان کیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَسَارَ بِأَهْلِهِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عہد کو، یعنی اپنے گھر والوں کو لے کر مدین سے مصر کی طرف روانہ ہو۔ اس کے بعد جو تفصیل ہے وہ میرے موضوع سے متعلقہ نہیں، اس لیے اسے یہی چھوڑتا ہوں اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ عہد وسارا بِأَهْلِهِ، کہ آپ اپنے عہد کو لے کر، اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر مدین سے نکلے اور مصر کی طرف روانہ ہوئے، تو معلوم ہوا کہ اہل سے مراد صرف بچے ہی نہیں بلکہ اہل میں بچوں کے ساتھ بیوی کو بھی شامل کرنا ضروری ہے، اور جب تک بیوی اور بچے دونوں اس میں شامل نہ کیے جائیں، اہل یا اہل بیت کا مفہوم مکمل طور پر ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر تشریف فرما، دروازے پہ سامنے مہمان کھانے پہ بٹھایا، جائزن حنیف، مہمان نوازی کے لیے ایک بچڑا دے رہے، دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے، آپ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ یہ میرے مہمان ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھا رہے، لا تصل الیہم، ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے، دل کے اندر ڈر گئے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر ابراہیم، ہم انسانی شکل میں اللہ کے فرشتے ہیں اور فرشتوں کو کھانے پینے سے کوئی غلط نہیں ہوا کرتا۔ قال ما خطبكم أيها المرسلون، اے میرے مہمانوں، فرشتوں، پھر تمہارے آنے کا مقصد کیا؟ تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی آمد کے دو مقصد بیان فرمائے۔ پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ اے ابراہیم، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں جس کا نام اسحاق ہوگا، اور صرف بیٹے کے ہی خوشخبری نہیں بلکہ بیٹے کا یعقوب نامی پوتے کی خوشخبری بھی آپ کو دینے آئے ہیں۔ دو بشارتیں، اور یہ خوشخبری اور یہ بشارت کس عمر میں؟ میاں اور بیوی ابھی لحاظ سے وہ عمر پوری کر چکے ہیں جو اولاد کے حصول والی ہوتی ہے۔ میاں بھی بوڑھا، بیوی بھی پانچ۔ جب یہ بشارت ملی
علیہ السلام اللہ رب العالمین نے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ علیہ السلام کی کیفیت بیان فرمائی کہ یہ بات سن کر کے ہمارے یہاں اس عمر میں اولاد کی ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے، فسکت وجہا، آپ نے تعجب کے ساتھ اپنی ہتھیلی اپنی پیشانی پہ ماری اس طرح عورت عجوز العقیم، میں بوڑھی 5 ایسی حالت میں میرے یہاں اور اب حضرت سارہ علیہ السلام کا یہ تعجب دیکھ کر کے فیصلے پر مجھے تعجب ہو رہا ہوں، یہ اللہ کا فیصلہ یقیناً ایسے ہوگا۔ نمبر 2، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، یہاں سے بیوی اور خاوند دونوں ہیں، اولاد اس وقت نہیں ہے، خاوند کے ساتھ بیوی کو شامل کیا تو بات ہے۔ اتا جبینا من امر اللہ، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، انہو حمید مجید۔ جبکہ رب کی طرف سے اس کی رحمتیں بھی تم پر نازل ہونے والی ہیں اور ہمارے خاندان پر اللہ کی طرف سے تم پر رحمتیں بھی آئیں گی، تم پر برکتیں بھی آئیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ سورہ نور کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بریت اور آپ کی پاک دامنی کا ذکر رب العالمین نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سارے واقعہ پر تبصرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کی تفصیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بیان فرمائے
آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ کے دوران ایک دن منبر تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، اے میرے صحابہ کرام، من یحذرنی من رجل، کہ اس شخص کے مقابلے میں کون میری حمایت کے لیے کھڑا ہوگا، کون میری حمایت کرے گا، کس شخص کے مقابلے میں وضعنی اذاہ فی اہل بیتی، جس شخص کی طرف سے مجھے میرے اہل بیت کے حوالہ سے ایذا دی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص اہل بیت ربی کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے، اور قرآن سناتا ہے ان الذین یؤذون رسول اللہ، جو اللہ کے پیغمبر کو ایذا پہنچاتے ہیں، رب العالمین نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر من رجل قد بلغنی عذاب فی اہل بیتی، کہ جس شخص نے میرے کے حال سے ہم کیا مجھے ایذا دی ہے، کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری حاضری لیے گا، کون سے اہل بیت ہے؟ یہ معاملہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تعلق رکھتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ، بھائی کے
بھی یہ بات واضح کہ اہل بیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی بار بار ملے اور آپ کے ایمان کو تازہ کر رہا ہے اس حوالے سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اہل بیت کے لیے اہل بیت کا لفظ اپنی زوجہ محترمہ کے لیے استعمال فرمایا. اور یہ بات نقل فرمائی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس ولیمے کے اندر شامل اور آپ ولیمہ سے فارغ ہوئے اور آپ نے باری باری اپنی تمام بیویوں کے گھر کے چکر لگایا. یہ انسان اور فرمایا آج زندگیاں بدل جاتی ہیں لیکن ہم جھجک کے بارے ہر گھر سے کوئی شکایت کوئی شکوہ نہیں ملا، جبکہ آج میاں بیچارہ کے اندر رکھتا شکایات کی ایک لمبی لسٹ اس کو پیش کر رہے ہیں. اب وہ خام بیچارہ کیسے سکون حاصل کرے جب گھر میں داخل ہو شکایات یہاں کیا کیفیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی رہے اور ہر اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ بھی ام المومنین کہتی ہیں انما یرید اللہ لیذهب الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ فرماتی ہیں یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی. نبی
حضرت ما انا من اہل البیت، میں اہل بیت میں شامل نہیں ہوں، کیا مجھے اہل بیت میں شامل نہیں کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک اہلی خیر، اے ام سلمہ تجھے کس چیز کی فکر ہے، تو پہلے ہی میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ وہ اعزاز جو جناب علی، جناب فاطمہ، جناب حسن اور حسین کو اب مل رہا ہے کہ یہ میرے اہل بیت میں شامل ہیں، جب سے تو میرے نکاح میں آئی ہے اس وقت سے اللہ رب العالمین نے تجھے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ احادیث اور دو آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، نواسی اور نواسیوں کے بارے میں بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی ایک بات سن کر اپنے ایمان کو تازہ فرمائیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفٹ اور تحفے کے طور پر ایک موتیوں سے بھرا ہوا ہار پیش کیا۔ یہ تحفے جو ہیں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تہابو، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، تہابو، اس طرح آپس میں محبتیں بڑھیں گے، تعلقات بڑھیں گے، محبت اور پیار کی فضا پیدا ہوگی۔ نہیں زیادہ گنجائش، معمولی سی چیز بھی بطور تحفے کے اپنے ساتھی کو پیش کر دیجیے، دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، آپ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوگا۔ موتیوں کا ہار پیش کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ ہار اس ہستی کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ امہات المومنین کے اندر یہ بات گردش کرنے لگی کہ یقینی طور پر یہ ہار ابو بکر صدیق کی بیٹی یا ابو قحافہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ملے گا، کیونکہ رسول اللہ کو جو محبت عائشہ سے ہے وہ سب سے بڑھ کر، اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں نے امکانی حد تک اپنی تمام بیویوں کے ساتھ مساوی اور برابر کا سلوک کیا، لیکن اے اللہ عائشہ کا معاملہ دوسری عیدوں کے مقابلے میں مختلف ہے، مجھے عائشہ کے بارے میں کام کو گرفت نہ کرنا۔ یہ چین گوئیاں ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ جب امہات المومنین نے سنے تو اب شش و پنج میں کہ دیکھیے یہ اعزاز کسے ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مرحومہ بیٹی زینب رضی اللہ عنہ، زینب کی بیٹی اس کا نام امامہ ہے، اور سیدہ امامہ وہ ہیں غالباً جن کا نکاح حضرت فاطمہ کے بعد رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو فرمایا امامہ کو لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت میں سے جسے سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں یہ ہار اسے دوں گا، اور اس ہار کے لیے انتخاب فرمایا تو امامہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب فرمایا۔ اور امامہ کون ہے؟ رسول اللہ کی نواسی ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف حسنین قریبین ہی اہل بیت میں شامل نہیں، بلکہ دوسرے نواسے اور نواسیاں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ازواج مطہرات بالاولیٰ ام سلمہ کے بقول بالاولیٰ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت سے محبت، عقیدت، یہ ہمارے ایمان کا جزو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے اندر
موقع پر جب ابن زیاد مر گیا تو لوگوں نے دیکھا اللہ اکبر، میرے بھائیوں صحابہ کے بارے میں، بالخصوص اہل بیت کے بارے میں، خاندان نبوت کے بارے میں ہمیں اپنا دل ہر وقت صاف رکھنا چاہیے۔ ابن زیاد نے یہ جرم کیا یا اس کے دور میں یہ جرم ہوا، اس کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہوا، لوگوں نے دیکھا اور تاریخ آج بھی اس بات میں شاہد ہے۔ میت رکھی ہوئی ہے، لوگوں نے دیکھا کہ بہت بڑا سانپ اس کے نتنوں میں داخل ہوا اور اس کے منہ کے رستے کو نکل گیا۔ لوگ کام اٹھے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ سانپ دوسرے نتنے میں داخل ہوا اور منہ کے رستے باہر نکل گیا۔ جب تک اس کی لاش پڑی رہی، وہ سانپ اس کے ساتھ یہی حشر اور یہی سلوک کرتا رہا۔ میرے بھائیوں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اس خاندان کے بارے میں ہمیشہ محتاط رویہ استعمال اور اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کو